السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا پارٹ 3 ہے. لیٹس اسٹارٹ. حیدر، احتشام صاحب کی تدفین کب تک کرنی ہے؟ عمیر نے اس کے پاس آ کر پوچھا. اگلے آدھے گھنٹے میں سب کام نپٹا لو، پھر میت کو قبرستان لے چلیں گے. اب تم جاؤ یہاں سے، میں بھی نیچے لاؤنج میں ہی آتا ہوں. سگریٹ کو بوٹ تلے مسل کر اس نے کہا تھا. ہوش میں آنے کے بعد وہ حواس پختہ سی کیفیت میں تھی. چند لمحے تو اسے چھت کو گھورتے ہوئے گزار دیے، جس کے بعد اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ سب ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے. اس کی آنکھوں میں پہلے تڑپ، پھر کرب کا سایہ لہرایا، پھر خفگی اور غصہ نمودار ہوا، اور آخر اس کی پرکشش سے آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی جمع ہونے لگی. اس نے زور سے آنکھیں میچ لی اور سر کو تکیے پر پٹخنا شروع کر دیا. لیزا نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو اس کی جانب لپکی. کیا ہوا سندس؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اسے پاگلوں کی طرح روتے دیکھ کر لیزا کے اوسان خطا ہونے لگے. وہ اپنی تمام تر ہمت جتا کر اسے قابو کرنے کے چکر میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی، پر سندس اس کی سن گب رہی تھی. اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی وہ گلاس ڈور کی جانب بھاگی. اس کے سر پر ہمیشہ موجود رہنے والا دوپٹہ آج پہلی بار غائب تھا. احتشام صاحب کے کمرے میں جانے کے بعد اس نے خالی کمرے کو دیکھا. وہ کملائے سے انداز میں سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اس وسیع لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی. احتشام صاحب کی میت اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی. لیزا بھی دوڑتے اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی. لاؤنج میں ایک دو ہی خواتین موجود تھیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مشغول تھیں. وہ گرنے کے سے انداز میں احتشام صاحب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی. آنسو متواتر اس کے روئی جیسے نرم ملائم گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے. وہاں موجود خواتین افسوس اور ہمدردی سے اس کو افسردگی سے دیکھا. اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد اسے لاؤنج میں کسی کے رونے کی آواز سنی. یہ آواز وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ صرف یہی آواز اسے زندہ رہنے پر مجبور کرتی تھی. اسی آواز اور شخصیت کے لیے وہ زندہ تھا. وہ چاہ کر بھی خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اسے سندس کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے جینا تھا. کھڑکی کھولنے کے بعد تھوڑا سا جھک کر لاؤنج کی طرف جھانکنے لگا. سندس کو ڈھونڈنے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی. وہ سامنے ہی تو بیٹھی ہوئی تھی. اپنی عزیز جان ہستی کے بچھڑ جانے کا کرب اور دکھ حیدر شاہ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ پر وہ تو ایسا بنا ہوا تھا جیسے یہ سب اس کی نظر میں عام سی بات ہے. لیکن اس کے دل میں اگر تکلیف ہو بھی رہی تھی تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ سندس رو رو کر خود کو ہلکان کریے. وہ بے تحاشا رو رہی تھی. وہ بے قراری سے کمرے سے باہر آئی اور سیڑھیاں عبور کرتا آخری 3-4 سیڑھیوں پر اسے بڑھتے قدموں کو روک دیا، اور اب جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا تھا. اس سے زیادہ نگاہوں سے سندس کو گھورنے لگا. اس کی آنکھوں میں بیک وقت خفگی بھی در آئی تھی. یہ خفگی اس وجہ سے تھی کہ سندس نے رو رو کر خود کو غنودگی میں دھکیلنا شروع کر دیا تھا. اس نے سیل فون پر لیزا کا نمبر ڈائل کیا اور آسانی سے لیزا کو سندس کے پاس بیٹھے دیکھ سکتا تھا. فی الحال وہ سندس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لیزا کو کال کی. بولو، لیزا نے دبی دبی آواز میں اس سے استفسار کیا. ساتھ ہی سندس کی شان پر ہاتھ پھیرنے لگی. اس کو کوئی دوپٹہ اڑا دو اور کچھ بھی کر کے یہاں سے لے جاؤ. فی الحال یہ سیڑھیاں چڑھنے کی حالت میں نہیں ہے. اسے میرے کمرے میں لے کر جاؤ اور اگلے 20 منٹ میں یہ کام ہو جانا چاہیے. بات مکمل ہو جانے کے بعد اسے کال کاٹ دی. لیزا کے دل میں تیر سا چبھا تھا. حیدر شاہ کے لہجے اور انداز کو سن کر کتنی آرام سے بات کر رہا تھا. لیزا دم بخود ہو کر رہ گئی. جس لڑکی کے لیے اس نے اب تک سکون چین تک برباد کر رکھا تھا، اسے روتے تڑپتے دیکھ کر بھی وہ اس کو تسلی کے چند بول بھی کہنے نہیں آیا. تم میری سمجھ سے باہر ہو حیدر شاہ. آنسو صاف کرتی اس نے کرب سے سوچا اور سندس کے ساکت وجود کو ہلالنے کی. لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی. وہ مشکل اس سے سندس کو چندہ اور خواتین کی مدد سے اٹھایا اور حیدر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی. احتشام صاحب کی تدفین ہو چکی تھی. محض چند افراد نے جنازہ نماز میں شرکت کی تھی. یہ واضح طور پر پولیس کیس تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ پولیس کی کسی بھی قسم کے جھنجھٹ میں پڑا جائے. احتشام صاحب کے قاتل کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اس سے وہ صرف اور صرف صحیح موقع کی تلاش میں تھا، جس کے بعد اس نے اپنی طرف سے پتے پھینکنے تھے اور شے اور مات کا فیصلہ بھی آخر میں حیدر کو ہی کرنا تھا. سندس، اٹھو کھانا کھا لو تھوڑا سا. لیزا نے اسے زمین پر بچھے ایرانی طرز کے خوبصورت کارپیٹ پر بیٹھے دیکھا تو اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے رسان سے بولی. جواب ندارت. لیزا نے تاثر سے اس کے سپاٹ اور کرب زدہ چہرے کو دیکھا. سندس، اس نے پھر سے کہا، پلیز مجھے اکیلے چھوڑ دو کچھ وقت کے لیے. اس کی طرف دیکھے بغیر ہی وہ سرد لہجے میں بولی. پر تم اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ اسے فکر مند لہجے میں کہا. لیزا پلیز. ہاتھ اٹھاتے اسے لیزا کو بھیگی آواز میں کہا. اس نے بھی بغیر کسی بحث کے کمرے سے باہر کا رخ کیا. ادھر آؤ عباد. سندس کے کمرے سے باہر نکلتے اسے لان کا رخ کیا. عباد کو لان میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا. وہ جو سمجھ رہا تھا کہ آج اس لیزا نامی لڑکی کی عجیب و غریب باتیں سننے سے بچ جائے گا، لیکن اب وہ اپنی سوچ پر جل بھن کر رہ چکا تھا اور دنیا جہان کی بیزاری چہرے پر سجائے لیزا کے پاس گیا. تم مجھ سے چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ اپنے سنہری بالوں میں مرمری ہاتھ پھیرتے اسے تیکھے چتونوں سے پوچھا. میں تم سے چھپ نہیں رہا بلکہ جان چھڑوا کر بھاگ رہا تھا.
بعد نے اس کے بعد کی تصحیح کی۔ لیزا نے خفگی سے اسے گھورا۔ یہ جو تم اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے ہو نا، بس اسی صحبت کا اثر ہے اور کچھ نہیں۔ لیزا نے ہاتھ نچا نچا کر گویا افسوس کا اظہار کیا۔ کس کے ساتھ ہوتا ہوں میں، اور یہ تم کس کے بابت بات کر رہی ہو؟ عبادت نے اس کی گرے آنکھوں میں اپنی ذہانت سے بھرپور سے آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہیں تمہارا ظالم بے رحم اور صفاق سر۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس کے سر کے ساتھ اپنا سر پھوڑ ہی دوں، پر ایسی قسمت کا اور بھلا کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیزا نے پھر سے حیدر کی ذات پر تاک تاک کے تیر پھینکے۔ یہ بات یکدک سے منہ کھولے، اس کی زبان دراز پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ جو تم اس قدر منہ پھٹ ہوتی جا رہی ہو نا، ایک دن جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اس لیے میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے دور رہو، اور اس کے لیے ایسا القابات استعمال کرنا بھی بند کر دو۔ عبادت نے اسے مفید مشورے سے نوازا۔ ہو گئے تم شروع؟ وہ عمیر کم تھا کہ آپ مٹھو کی طرف کی زبان بولنے لگ گئے ہو، اور اب تو تم بھی مٹھو کی مینا بننے کی پوری کوشش کر رہے ہو۔ لیزا نے آنکھیں سکیڑ کر جل کر کہا۔ ایک منٹ، مٹھو تو عمیر ہے، سمجھ بھی آگے، لیکن یہ مینا کس کو کہہ رہی ہو؟ عبادت تھوڑے سہلاتے ہوئے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عبادت میرے پیارے دوست، تم اتنے دماغ سے پیدل کب سے ہو گئے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے، مٹھو اگر عمیر کو کہہ رہی ہوں تو تم مینا ہی ہوئے نا۔ لیزا نے اپنا کہکا ہونٹوں تلے دباتے ہوئے سنجیدگی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ تم انتہائی فضول قسم کی لڑکی ہو لیزا۔ بعد نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ وہ ہاتھوں کو جھلاتی ہوئی پرسکون ہو کر لان میں موجود چیئر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں پھر سے مخصوص سی چمک سمٹ گئی تھی۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ وہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے مؤدب انداز میں بولا۔ ہاں عباد، آ جاؤ۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ عباد سامنے رکھی چیئر پر جگہ بناتے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ان دونوں لڑکوں کے حال دو، اس دن کے بعد کچھ اور بھی راز فاش کیے ہیں یا پھر اب بھی خاموش ہیں؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے اپنی بھوری نگاہیں ہٹا کر اسے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فائن رنگ کے شرٹ پر بلیک رنگ کی جینس میں عام دن سے زیادہ نکھرا سا لگ رہا تھا۔ عباد نے اس کے وجیح اور کسٹی سراپس نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ سر دونوں ڈھیٹ ہڈی ثابت ہوئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے دونوں صرف تمام تر تشدد کو برداشت کیا، لیکن اپنی زبان پر موجود کفل کو نہیں توڑا۔ عباد نے رسان سے کہا۔ پھر تو اچھی بات ہے کہ یہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے، وہ کل ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان دونوں کو کراچی پہنچا دے گا۔ انہیں پہنچے تو کراچی، میں پھر دیکھتا ہوں ان دونوں کو۔ اور تم حوال دو نئے تازے عمیر، آج صبح سے غائب ہے، وجہ؟ تھوڑی ہاتھ تلے ٹکاتے ہوئے بے تاثر لہجے میں عمیر کے بابت دریافت کر رہا تھا۔ سر اس نے کہا کہ کوئی ضروری کام ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد جانا ہوگا، اور آج صبح ہی اسلام آباد روانہ ہوا ہے۔ عباد نے ایسے کسی جواب دیا۔ اوکے دین، اب تم جا سکتے ہو۔ عباد سے نگاہیں ہٹاتے اسے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سے جانے کا اشارہ کیا۔ عباد سر ہلا کر کھڑا ہو چکا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے جب ہم پر کوئی آزمائش ہوتی ہے تو وہ ایک اچھے مسلمان کا فرض ہے کہ صبر تحمل سے اس آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تم خود کو وقت اور حالات کے آگے جھکنے پر مجبور کر رہی ہو، کتنی بری بات ہے یہ۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اٹھو اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ انجان نمبر سے اس کے سیل فون پر یہ میسج موصول ہوا تھا۔ وہ مشکل کل سے اس نے خود کو سنبھالا ہوتا اور ضبط پھر سے ٹوٹنے کو تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب، تکلیف، خفگی اور آخر میں غصے کے عنصر نمایاں ہوئے۔ یہ سب جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو نا، قیامت کے روز اللہ تم سے اس سب کا الگ سے حساب لیں گے۔ اسے تیز سے ٹائپ کے اس اجنبی ٹیکسٹ پر نمبر پر ٹیکسٹ بھیج دیا۔ اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں غم و غصہ تھا اور ہاتھ کی پوچھ اب تک گال سے سفید موتی صاف کیا۔ اس انجان انسان نے اس کے ٹیکسٹ کا کوئی جواب نہیں دیا، جس پر اس کا پارا مزید آئی ہوا۔ ناگواری اور بیزاری سے اس نے سیل کو گھورا اور مرمری پاؤں میں سلپرز اور ہنستی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بیٹھ چکی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہے اب؟ لیزا کو سپاٹ لہجے میں اس نے مخاطب کیا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب اتنی ہی محبت ہے تو اس کے پاس جاؤ نا، اس کی دل جوئی کرو، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ لیزا بھی جو اتنی دیر سے بھری پڑی تھی آخر پھٹ پڑی۔ 1000 بار کہا ہے میں نے کہ جتنا پوچھا ہے نا اتنے ہی جواب دیا کرو، اسے سخت گیر انداز میں کہا اور ساتھ ہی ناپسندیدہ نگاہوں سے لیزا کو گھورنے لگا۔ کوئی انسان اپنی عزیز جان ہستی کے بچھڑ جان سے خوشی میں بھنگڑے تو ڈالنے سے رہا؟ اس نے استہزائی انداز میں ہنس کر کہا۔ میں اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ گویا وہ سوال سے ایک کرتا تھا تو لیزا جواب ہمیشہ زد ہی دیتی تھی۔ اس بات کو لے کر غصہ تو آ نہیں تھا۔ طبیعت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس حسین دوشیزہ کو میری حسد بھری نگاہوں سے بھی چھپا ہی لو تو بہتر ہوگا، اور میں پہلے سے تمہیں وارن کر رہی ہوں، لیزا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ گردن گھما کر اس براہ راست اس کی گرے آنکھوں میں شعلہ بار نظر سے گھورنے لگا۔ اس سے دور رہنا لیزا، چاہے تم نے مذاق میں بھی یہ بکواس کی ہے نا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے کبھی کوئی بکواس یا فضول قسم کی بات کرنے سے گریز کرنا۔ وہ اس دھیمے پر سخت لہجے میں غرایا۔ تمہیں مجھ سے اپنی محبت چھپانی چاہیے حیدر شاہ۔ نہ جانے کیوں وہ ایک ہی بات پر بضد تھی۔ حیدر کے چہرے پر شاید منار پر ردی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اسے لیزے پورے یقین ہو کہ سندس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
پنک ٹاپ بلو جینس میں اس کا نازک سراپا نمایاں تھا، لیکن حیدر تو اس کے چہرے کو محسوس آنکھوں سے گھورا تھا۔ ایسے بغیر پل کے جھپکائے اگر مجھے گھورتے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہارا دل بہک جائے شاید صاحب۔ وہ شرارتی لہجے میں میز پر ہاتھ ٹکا کر جھکی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرانے لگی، گویا اسے شبہ ہو کہ حیدر اسی دیکھنے میں کھو گیا۔ میری ٹیسٹ لیزا نہیں ہو سکتی، اس کے مرمری ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ہٹا کر محظوظ انداز میں بولا۔ بالکل، لیزا کے لیے تو دنیا کا حسین ترین لڑکا بھی فضول لگتا ہے۔ تمہاری اتنی بھی ہمت نہیں کہ مجھ سے عشق محبت کرتے، پھر ویسے بھی تمہارا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہی ہے، پر لیزا پھر بھی بے مثال ہی رہے گی۔ وہ محض اسے چڑھانے کے لیے ہانک رہی تھی۔ نکلو میرے آفس سے ابھی کے ابھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جو دل میں آئے کہو، لیکن اس کا نام بھی نہیں لینا۔ پر تم صدا کی ڈھیٹ واقعی ہوئی ہو، میں ہی جو کچھ زیادہ خوش فہم ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں کہہ کر خود بھی سیل فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ تجھے شاید پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، اپنی مضبوط کلائی سے ریسٹ واچ اتارتے اسے نخوہ زدہ لہجے میں کہا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا رسیوں میں جکڑا وجود خوف کی شدت کے مارے سر کو مسلسل نفیم میں ہلانے لگا۔ او تو تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، میں ٹیپ اتار دیتا ہوں۔ کس نے ٹیپ لگائی ہے تمہارے لبوں پر؟ اس ظالم کے چہرے پر مصنوعی ہمدردی اور رحم دلی کی رمک ٹپکنے لگی، پر وہ سیاہ فام لڑکا خوف کے مارے چہرے کو پیچھے دھکیلنے لگا، گویا وہ اس شفاق انسان سے کسی قسم کی رحم دلی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اب یہاں سے ہلنا نہیں، سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کے سامنے جھکتے ہوئے وہ سرگوشی سے بولا۔ سیاہ فام لڑکے نے جھٹ سے سر کو اس بات پر ہلایا۔ شاباش، چلو اب اچھے بچوں کی طرح مجھے مزید بکواس کرو، یا پھر کارل نے جو کچھ تم سے ڈسکس کیا وہ بتا دو۔ شرٹ کی رسی نے فولڈ کرتے اسے نرمی سے پوچھا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو تم سے چھیننا چاہتا ہے، بس۔ سیاہ فام لڑکے نے تھوک نگلتے ہوئے آدھا سچ بتایا، اور یہی چیز اسے بھاری پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک ہی وقت میں 3-4 تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر جڑ دیے۔ وہ لڑکا کراہنے لگا۔ سچ کہہ رہا ہوں، کارل نے صرف اتنا ہی میرے سامنے کہا تھا۔ اس لڑکے نے اس سے آگے تڑپ اٹھا۔ کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ کہ جو کچھ اس نے تمہارے سے ڈسکس کیا وہ سب بتاؤ۔ اس لڑکے کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کرتے دھیمے لہجے میں غرایا اور ایک زوردار مکہ اس ناک پر مارا جس سے اس لڑکے کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بخش دو۔ لڑکے نے اس کے بھاری بوٹوں پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ وہ سیرت سے پیچھے کی جانب ہوا۔ ذرا کانچ کے ذرے تو لے کر آؤ، اپنے سامنے کھڑے بات سے کہہ کر واپس اس لڑکی کی طرف گیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، جو بتاؤ۔ کارل کا آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے تفخر زدہ انداز میں خرایا۔ میں نہیں جانتا۔ اس لڑکے نے ثابت کیا تھا کہ اسے اپنی زندگی پیاری نہیں۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر رینگ گئی۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے صحیح۔ اور یہ کہتے ہوئے اسے کانچ کے ٹکڑے سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں دے مارے۔ پل بھر کو اس بات کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس سیاہ فام لڑکے کی آنکھوں سے خون کا پھوہارا نکلنے لگا۔ وہ لڑکا تڑپ رہا تھا، رسیوں کی جکڑ سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانا چاہتا تھا، پر افسوس کہ وہ عظیم ترین شفاق، ظالم اور بے رحم انسان کی قید میں تھا۔ اب بتاؤ، کارل کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر محظوظ کن مسکان رقصا تھی۔ وہ نیکسٹ ویک پاکستان آ رہا ہے، جس کے بعد وہ سب سے پہلے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مار ڈالنے کا پلان طے کر رہا تھا۔ وہ لڑکا پٹر پٹر A to Z تک سب اگلنے لگا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد حیدر شاہ کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے، پر فی الحال اسے مٹھیاں بھینچتے ہوئے چیز میں چھپا چھوٹا سا سائز کا پسٹل باہر نکالا اور اس لڑکے کے سینے پر 3-4 گولیاں اتار دی۔ سر، عباد نے اسے ٹیشو پکڑا، اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو صاف کرتے اس ہیبت ناک کمرے سے باہر نکل گیا۔ عباد نے اس کی تلقین میں کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تمہاری باوی سے آج باضابطہ ملاقات ہو ہی جانی چاہیے آج، پھر ملتے ہیں۔ وہ جیکٹ پہنتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ عباد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ سویٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیزا نے اسے لان میں تنہا ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہی ہوں کہ کل واپس اسلام آباد چلی جاؤں، بے تاثر لہجے میں اس سے کہا۔ لیزا نے اس کے اندر کا خالی پن بڑی شدت سے محسوس کیا، جبکہ سندر سے اپنے آنسو پر بند باندھ رہی تھی، جو کہ کب سے پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھے۔ تمہیں اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں بھی تو رہ سکتی ہو نا؟ لیزا نے اس مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ یہ گھر میرا نہیں ہے، اور کسی اجنبی کے گھر میں رہنا اس چیز کی اجازت میرا ضمیر مجھے نہیں دیتا۔ اسے تلخی سے مسکراتے لیزا کو باور کروایا۔ یار، جب تک اس گھر کا مالک تمہیں خود سے کہہ نہ دے یہ گھر چھوڑنے کو، تب تک تم یہیں پر رہو نا، لیزا نے اسے آہستگی سے سمجھانا چاہا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اسے حتمی اور دو ٹوک کہا۔ کہاں جاؤ گی پھر؟ لیزا نے سرسری سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، لیکن یہاں سے ضرور چلی جاؤں گی۔ یہ سب کو چھوڑو، تم سناؤ، تم یہاں کیسے ہو؟ میرا مطلب ہے تم تو اسلام آباد میں تھی نا؟ سندر سے مشکوک نظر سے اسے دیکھا۔
یہ گھر میرے انکل کے بیٹے کا ہے، لیزا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اچھا، سوری لیزا، اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی تو میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ تمہارے یہاں اچانک پہنچ جانا مجھے ٹٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سے ندامت زدہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، چلو اندر چلیں، کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے، تھوڑا سا کچھ کھا لو، لیزا نے اسے اپنے احسار میں لیتے ہوئے پیار سے کہا، اور دونوں اس محل نما گھر کے اندرون حصے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ موسم ابر آلود تھا، چڑیوں کی چہچہاہٹ اسے بیزار کرنے کے لیے کافی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اسے منہ چڑھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سل کی بال آبشار کی طرح اس کی پشت پر احاطہ کیے ہوئے تھے، جنہیں سمیٹنے کا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو گمسم سی بیڈ پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، پھر اسے احساس ہو کہ کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا ہے۔ مخصوص سے پرفیوم کی خوشبو سے ٹھٹکنے پر مجبور کرنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، بند آنکھوں سے سفید موتی رواں ہونے لگے، اس کی سسکیاں بندنے لگی۔ اس نے اپنی سسکیوں کا گلا نہیں گھونٹا۔ تو کیا وہ صرف مجھے خوابوں میں ہی میسر ہے؟ صرف نکاح کرنے کا شوق تھا موصوف کو، ظالم انسان۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی لیزا نے سرسری سی نگاہ سب پر دوڑائی۔ عباد اور عمیر نے بیزاری سے اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو اب بالکل حیدر شاہ کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ وہ اب بھی عمیر پر اپنی بھوری آنکھیں جمائے ہوا تھا، نہ ہی کچھ کھا رہی ہے، نہ ہی اپنا خیال رکھ رہی ہے، اور اب اس کے دماغ میں یہی بات سوار ہے کہ کل اسے صبح اس گھر سے جانا ہے۔ لیزا نے پشت چیئر سے ٹکاتے ہوئے حیدر کے سپاٹ چہرے کو آنکھوں کے حصار میں لیا۔ پنک لانگ شرٹ اور وائٹ ٹائٹ میں وہ خفا خفا سی لگ رہی تھی۔ عباد اور عمیر بھی اب خاموش تماشائی بنے باری باری لیزا اور حیدر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عباد، میرے خیال میں آگے اب کیا کرنا چاہیے تم دونوں اچھے سے جانتے ہو، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رابطہ کر لینا مجھ سے، اور عمیر تم بھی اب عباد کی پوری مدد کرو گے، باقی اللہ بہتر کرے گا صاحب۔ لیزا کی باتوں اور لیزا کی موجودگی کو نظر انداز کرتا سنجیدگی سے عباد اور عمیر کو سمجھا رہا تھا۔ لیزا نے بنائے ہوئے انداز میں پہلو بدلا۔ عباد اور عمیر دونوں اس کشادہ اور شاہانہ طرز سے سجائے گئے اس کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، اب اندر اتنا ہی مغرور نہ ہو، لیزا نے منہ بسورتے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ اس میں مغرور ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ حیرت ہے مجھے تم پر، وہ 19-20 کی لڑکی تم سے نہیں سنبھالی جا رہی لیزا۔ خشمگین نگاہوں سے لیزا کو گھورتے ہوئے غصے میں بولا۔ میرے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو نا، میں تو چلو دل تم پر وار بیٹھوں تبھی خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن وہ تمہاری بیوی پوری کی پوری تمہاری کاپی، اگر اس سے تمہیں تکنی کا ناچ نہ چاہے نا تو کہنا۔ لیزا نے میز پر کہنی ٹکاتے پر یقین انداز میں کہا، اور پیچھے کی جانب کھس کی۔ حیدر شاہ اس کے پرشکین لہجے کو دیکھنے کے باوجود بھی کندھے اچکا کر رہ گئے، وہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا لیزا کی باتوں سے۔ لیزا نے مٹھیاں بھینچی اور بغیر کسی شعلہ بیان کے غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے کچھ دیر تک پرسوچ نظر سے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین کو دیکھا، چیئر کی پشت سے جیکٹ اٹھا کر گھر کے اندرون حصے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ چہرے پر دنیا جہان کی بیزاری و ناگواری تاحال موجود تھی۔ اس نے اپنی سیاہ پرکشش آنکھیں کھولی، لیکن وہ کمرے میں وہ نہیں تھا، پر اس کی خوشبو پھر بھی تھی۔ نکاح کرنے کا شوق تھا صرف، اس کے بعد میں مروں یا جیوں اسے کیا؟ یہی دکھ، کرب، غصہ اسے بار بار کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ حیدر شاہ کی نفرت کا گراف مزید بڑھا۔ سفید رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراق میں ملبوس مرجھائے اور کملائے ہوئے چہرے کے ساتھ سادگی میں بھی غضب ٹھا رہی تھی۔ بیڈ سے دوپٹہ اٹھانے کے بعد اسے شانوں پر دوپٹہ پھیلا اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے تھے۔ سرسبز لان میں چڑیوں کی سریلی آواز اب بھی گونج رہی تھی، پرندے بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ اس نے بے بسی اور ترستی نگاہوں سے ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، گویا وہ بھی اپنے گھر کو یاد کرتی جہاں اس کے بابا، امی اور بڑے کے ساتھ حسین یادیں باقی تھی، اور پھر بہت سے آنسو اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، کھڑکی پر پردے گراتی ہوئے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی، سفید نرم رخسار ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے، پنکھڑی جیسے لب پھڑپھڑا رہے تھے، ایک ایک کر کے سب کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ احمد صاحب کو یاد کر کے اسے چیخ چیخ کر رونے کا دل چاہا، پر لبوں پر اپنے مرمری ہاتھوں کو جماتے ہوئے اسے سسکوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ابو، آپ سب نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، پہلے مام اور پھر آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اور اب بڑے ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا میں اتنی بری ہوں میرے رب؟ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر ایک چیز اس شہزادی کو دکھ میں دیکھ کر افسردہ سی ہو گئی تھی۔ اب پرندے بھی مایوسی سے اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ شام کا صاحب تاریکی کی صورت اختیار کر رہا تھا، خود ساختہ تنہائی میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا، گردن کو آہستہ سے سہلاتے ہوئے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتی کسی نے نرمی اور آہستگی سے اسے اپنے اثار میں لے لیا، اس کے وجود میں اٹھتی مخصوص خوشبو سندس کو اور بکھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے سارے اندر کو غبار اور کرب اس کے ظالم اور صفا کے سار کے سامنے نکال دے، لیکن پھر انا کی شدید لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اپنے دل سے آتی آوازوں کو دبا کر اسے پوری قوت سے اسے دھکا دینا چاہا،
پر وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کے سینے پر اپنے مرمری ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی ہوئی اسے دور ہونے کی ناکام کوشش کی۔ اب کیوں آئے آپ؟ یہ دیکھنے آئے ہوں گے نا کہ مر بھی گئی ہوں یا نہیں؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنی جان ابھی بھی نہیں چھوٹی میرے منحوس وجود سے، ابھی تک زندہ ہوں میں۔ زہریلے لہجے میں وہ اب زور زور سے ہنسنے لگی۔ حیدر کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ شاہ میرے بڑے ابو، اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتے اس نے آخر کار تڑپ کر سسکتے ہوئے کہا، پرنسس، ہمارے رب کو یہی منظور تھا، میں ہوں اپنی جان کے پاس۔ اس کے شانے پر تھپکی دیتے اس سے کہا، جبکہ بیک وقت سندس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک سمندر سا موجود تھا۔ بس کرو نا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد وہ اب اس کے گالوں پر بہتے سفید موتیوں کو چننے لگا، جبکہ وہ اب بھی اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ حیدر شاہ کے اندر تک سرشاری سی پھیل گئی تھی۔ سندس کو اپنے حصار میں لیے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ پانی پینا ہے؟ اس کے جھکے ہوئے چہرے پر سنہری نگاہیں جمائے اس سے پوچھا۔ نہیں، نفی میں زور زور سے سر ہلا کر سندس نے انکار کیا۔ حیدر نے گہرا سانس ہوا پر سپرٹ کیا۔ پرنسس، اس کے خوبصورت اور سرخ چہرے پر سے بال ہٹاتے ہوئے اسے مخاطب تھا، لیکن وہ اپنے آواز میں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ سندس کو اس کے مضبوط حصار میں ہی نیند آ گئی تھی۔ حیدر نے محبت پاش نگاہوں سے اس کو دیکھا، پھر کسی کانچ کی گڑیا کی طرف سے سمیٹ کر بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے اوپر بلینکٹ درست کرتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ بھی اب کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا سندس کو دیکھ کر۔ عمیر، بات تو سنو یار، عباد نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں عمیر کو مخاطب کیا، جو گاڑی ڈرائیو کرنے میں مگن تھا۔ خیریت؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم اتنی آہستگی سے مجھے بتانا چاہ رہے ہو؟ عمیر نے مسخرائے لہجے میں کہا۔ تم طنز کے تیر چلا لو پہلے، عباد نے دانت کچ کچا کر کہا۔ اچھا یار، سوری، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ عمیر نے بمشکل اپنی کہکے کو بریک لگاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یار، آج سر نے اس لڑکے کی آنکھوں میں کانچ کے ٹکڑے گھسا دیے اور تو جاتے جاتے اسے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ عباد نے اسے بتایا، جبکہ اس کے بعد کے بے یقین رساکت نگاہ کو دیکھ کر عمیر کو بھی حیدر کی شفافیت پر افسوس ہوا۔ اس کے روز کا معمول ہے، اور تم تو اس کے برانے ساتھی ہو، پھر بھی اس کے قدر رحم دل ہو، عمیر نے استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ عباد نے تاثر سے عمیر کو گھورا، گویا اسے بھی یہ سب نارمل سی بات لگ رہی تھی۔ زیادہ نہیں سوچو، اب اس کا کارل نامی 2 ٹکے ہیرو کو کیسے صحیح سلامت حیدر کے حوالے کرنا، اس پر غور کرو۔ عمیر نے سر جھٹکتے اسے یاد دہانی کروائی۔ انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، عباد نے پر یقین لہجے میں کہا، اور گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ حیدر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے لاؤنج میں آؤ، عمیر نے اسے کال کر کے عجلت میں نے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ نیند خرگوش کے مزے لیتی سندس کو نرم گرم نگاہوں سے دیکھتے اس نے کہا۔ کال پر نہیں بتا سکتا، تم جلدی سے آؤ لاؤنج میں، عمیر نے اس پر زور ڈالا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آتا ہوں، کہہ کر اسے سیل فون کو ہاتھ میں لیا، سوئی ہوئی اپنی شہزادی کے پاس گیا اور بے ساختہ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر سانپ کی۔ مائی پرنسس، سرگوشی میں کہا، اور شاہانہ چال چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیزا سمیت عباد اور عمیر بھی لاؤنج میں بیٹھے سب کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر سوائے لیزا کے باقی سب کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لیزا سمیت عباد اور عمیر بھی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر سوائے لیزا کے باقی سب کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ لیزا پہلو بدل کر رہ گئی۔ سر، اس لڑکے نے ہمیں غلط انفارمیشن دی ہے، کارڈ نیکسٹ ویک نہیں بلکہ کل رات اسلام آباد پہنچے گا اور اسلام آباد میں بھی اپنا ایک گھر خرید لیا ہے۔ عباد نے بغور اس کے وجیح چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ جیسے جیسے عباد تمام تر اطلاعات اس کے گوشو گزار کر رہا تھا، ویسے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ غصہ، ناگواری، صفاقی، بیک وقت یہ سارے تاثرات اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے عباد؟ اسے پاٹ اور سخت لہجے میں بولا۔ جی سر، میری انفارمیشن کے مطابق یہی سب سچ ہے، عباد نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ وہ سب کچھ دیر چپ رہا، لیزا جبکہ اس کے بدلتے تاثرات سے محظوظ ہوتی۔ سر، آگے کیا کرنا ہوگا اب؟ عباد نے پھر سے کہا۔ فی الحال اسے اڑنے دو، پاکستان کی رنگینیاں دیکھنے دو، یہاں کے ماحول میں لطف اندوز ہونے دو، پھر میں طے کروں گا کہ اس کے پر کب کاٹنے اور کب اس کی آزادی کو خود ساختہ قید میں بند کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار سی مسکراہٹ تھی، نابی ہونٹوں پر بھی اس کی مخصوص سی جان لیوا مسکراہٹ رقص تھی۔ لیزا نے آنکھیں مزید بڑی کر کے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی اس کی سوچ کو اب بھی نہیں پڑھ سکی تھی۔ لیزا نے عباد کو کوہنی ماری گڑبڑا کر تھوڑا سا جگہ سے کھسک کر عمیر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ لیزا نے نامحسوس انداز میں تھوڑی پر ہاتھ رکھا، وہ یہ اشارہ تھا کہ وہ اسے چھوڑے گی نہیں۔ عباد نے اسے سرے سے اگنور کر دیا۔ اس سے کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ مجھ سے ہی کر لو، حیدر کی بھاری گھمبیر آواز لاؤنج میں گونجی۔ عباد اور عمیر نے مسکین صورت بنا کر لیزا کو دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے عباد سے بات کرنی ہے؟
اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا، جبکہ اپنے سنہری بالوں کو ایک ادا سے جھٹکنے لگی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں تک دے چکی ہو، مزید بولا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح سختی اور روب زیادہ تھا۔ ایک تو اس کی بلے والی آنکھیں، وہ بڑبڑائی، بلے کی نہیں تم چیتے کی کہہ سکتی ہو۔ لیزا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ سامنے بیٹھا خوبرو سا لڑکا کس قدر ہوشیار تھا، لیزا کی بڑبڑاہٹ تو عباد اور عمیر نے بھی نہیں سنی ہوگی جو اس کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن وہ تو گویا اڑتے ہوئے پرندوں کے بھی پر گن سکتا تھا، یہ لیزا صاحبہ نے دل میں سوچا، لیکن منہ سے صرف اتنا سا کہا کہ تم بہت برے انسان ہو۔ لیزا آنکھیں سکیڑتے ہوئے گویا پھر سے اس کی نالج میں اضافہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تمہیں، وہ ٹٹائی سے بولا۔ لیزا نے عمیر اور بات کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھ لو اپنے اس سر کو جو خود ہی اپنے منہ سے تسلیم کر رہا ہے کہ وہ برا ترین انسان ہے۔ ان دونوں کو گھورنا بند کرو تم، اور اب تمہیں بھی کل سے ان کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہونا ہے، آئی سمجھ؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے خوبصورت نفیس سے صوفے پر پشت ٹکا کر بیٹھ گیا تھا، ہاتھوں کو بھی صوفے کی پشت پر پھیلا دیا۔ لیکن میں کیوں جاؤں گی اسلام آباد؟ اس نے خشمگی نگاہوں سے حیدر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام آباد واپس جاؤ، جس کام کے تمہیں کراچی بلایا گیا تھا وہ کام اب میں خود ہی سر انجام دے دوں گا۔ لیزا کی آنکھوں میں دیکھتے کندھے اچکا کر بول رہا تھا، تم ایک غیر لڑکی ساتھ گھر میں اکیلے رہو گے؟ تفاخر زدہ لہجے میں کہہ کر لیزا کے ہونٹوں پر شیطانی اور تفاخر زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں تمہیں کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا انداز بیلا چکی رہا، لیکن اسلام تو کسی بھی مسلمان مرد کو ایک غیر لڑکی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیزا کے ہونٹوں پر سے مسکراہٹ دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ عباد نے عمیر کے کان کے قریب جا کر سرگوشی میں کہا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی اشارہ لیزا کی جانب تھا جو پٹر پٹر اپنے ہی ہانکی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تمہاری چلتی ہوئی زبان کے کئی ٹکڑے کر دوں، یہاں سے گم ہو جاؤ لیزا، دھیمے لہجے میں غصے سے بھرپور انداز میں آیا۔ لیزا کا پھینکا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر جا لگا تھا، اس لیے ہاتھ جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور اب اس کے ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز لاؤنج میں تھوڑی دور تک گونج رہی، اس کے بعد بند ہو گئی۔ تم دونوں بھی جاؤ فی الحال یہاں سے، پیشانی کو مسلتے ہوئے سرد مہری سے بولا۔ عباد اور عمیر مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر وہاں سے چلے گئے۔ اس نے بھی صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا، پوری آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی، اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ آنکھیں مون گیا۔ سر کام ہو چکا ہے اور رات کی اہم میٹنگ بھی ہے واٹسن کے ساتھ، عباد نے جلدی جلدی میں بتایا۔ ایک ناگوار سر سی نگاہ اس نے عباد پر ڈالی۔ عباد، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ میں اس وقت مانچسٹر میں نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہوں؟ برہمی سے گویا ہوا۔ لیکن سر مجھے لگا آج آپ لندن روانہ ہوں گے، عباد نے ڈرتے ڈرتے پھر سے کہا۔ اور یہ خاص اطلاع تمہیں کس نے دے دی؟ چہرے پر ہنوز بیزاری اور سختی نمایاں تھی۔ سوری سر، عباد اپنے ندامت زدہ انداز سے بولا۔ آگے سے فضول سوال جواب کرنے سے گریز کرنا ہے عباد۔ بھوری آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ جی سر، آگے سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، عباد نے عام سے لہجے میں کہا۔ صحیح ہے، اب جا سکتے ہو تم، اور ہاں شام تک عمیر اور لیزا کو بھی یہاں سے لے کر جانے اسلام آباد، مخصوص سر لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھیں اور چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ عباد نے حیرانگی اور سہمی نگاہوں سے اپنے سر کو دیکھا جو پل میں توشہ اور پل میں معاشرے کے محاورے پر پورا اترتا تھا۔ جیکٹ کو ہاتھ کی مدد سے ٹھیک کرتا گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ نیند سے اٹھتے ہوئے اس کے سان کچھ بحال ہوئے، بلیک اور ہاف وائٹ امتزاج کے پرنٹ شدہ کشادہ اور شاہانہ طرز سے سجائے کے اس کمرے میں تنہا تھی۔ رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی مووی کی سین کی طرح چلنے لگا، اور یہ سوچ جیسے اس کے دماغ میں اس نے خود سے رات اس کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا، خفت اور غصے کے مارے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ اتنی جلدی اسے خود کو اس کے آگے بچھا کیوں دیا تھا؟ یہ سوچ اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح اپنے وجود میں رنگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے کے باہر سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جانتی تھی کہ یہ ہٹ کس کی قدموں کی ہے۔ دوپٹے کو شانے پر پھیلانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی، مرمری پاؤں میں نازک سی چپل پہنی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن تب تک وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ السلام علیکم، گلے کو ہرکاتے ہوئے اسے سندس پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، لٹ مارنے والے انداز میں سلام کا جواب دیا گیا۔ سندس کے اکھڑے لہجے کو دیکھتے سارا ماجرا سمجھ چکا تھا، لیکن پھر بھی کندھے اچکا کر گویا ہوا کہ تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے پاس جا کر وہ بولا، جس کی آنکھوں میں نرمی کا عنصر نمایاں تھا اور اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سختی رہا۔ حیدر شاہ صاحب، میں رات والے خرافات کے بعد بہت پشیماں ہوں، لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھ میرے سے کیا وہ میں سب بھول جاؤں۔ لیکن بھلے میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن زور زبردستی اور دھمکی سے آپ نے مجھے ڈرایا، دھمکایا، اپنی ضد پوری کی، وہ سب کسی صورت بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے آج کے بعد آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے وہ تڑک کر گویا ہوئی۔ حیدر شاہ کی آنکھوں میں جو ہلکی سی نرمی تھی وہ بھی اب سرے سے غائب ہو چکی تھی اور نرمی کی جگہ غصے لے رہی تھی۔ یقیناً یہ لڑکی میرے لیے الٹی کھوپڑی کی ثابت ہوئی ہے،
خود کے دل پر ملامت کرتے اسے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ تم کبھی سدھر بھی سکتی ہو یا نہیں؟ اور میں نے جو قدم اٹھائے نا اس پہ ذرا برابر بھی مجھے پچھتاوا نہیں ہے، لیکن اب تم خود پر کنٹرول کر لو تو بہتر ہے سندس حیدر۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ میں ایسے جانا چاہتی ہوں، براہ کرم اپنی خود ساختہ قید سے مجھے رہائی دے دے، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ اس کا انداز اور لہجہ مضبوط تھا۔ اسے بھویں اٹھا کر اسے محض گھوری سے نوازا، گویا سندس کی خواہش اسے پسند نہیں آئی تھی۔ رہائی؟ قید؟ کہاں سے سیکھ لیں یہ الفاظ تم نے؟ اور خود کو جتنی جلدی اس ماحول کے سانچے بٹھا لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ غصے کی شدید لہر کو دبا کر اس نے اب بھی نرمی سے کہا، یہاں رہتی ہے میری جوتی، آئی سمجھ؟ اب مجھے یہاں سے دفع کرو جلد سے جلد۔ چنگھاڑتی گویا ہوئی، آنکھیں اس کے پھولے ہوئے گلابی گال سرخ مائل تھے۔ محمود صادق اس کے بھوئے چہرے میں کھو سا گیا، جبکہ آنکھیں اور عنابی ہونٹوں پر محظوظ کن مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے کوئی مزاحیہ بات نہیں کی جس پر آپ کی مسکراہٹ ہی نہیں سمٹ رہی، اکتائے ہوئے لہجے میں اسے تپتے ہوئے کہا۔ تو مطلب تم نے فیصلہ کر لیا کہ پیار محبت کی زبان کو تم نہیں سمجھو گی؟ قدم قدم اس کے پاس جانے لگا، مخصوص سی جان لیوا مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصہ تھی۔ مسٹر حیدر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی نام نہاد محبت کا، وہ استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے پھر، ایز یو وش پرنسس، اب مجھ سے بھی کسی قسم کی رعایت کی توقع اپنے اس دل اور دماغ سے نکال دو۔ حیدر شاہ نے آج تک کسی کے ترلے نہیں کیے، تو وہ واحد ہستی ہو جس کے آگے میں بے بس ہو جاتا ہوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے یہ سب خرافات اور فضول قسم کی باتوں کو دماغ میں جگہ دی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اس کا اشارہ سندس کی ضد کی جانب تھا، جو وہ کب سے کیے جا رہی تھی کہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ مجھ پر رعب جمانے والے تم ہوتے کون ہو؟ بازو لپیٹے آندھی طوفان کی طرح اس کے قریب گئی۔ یہیں اپنا نقصان کروا بیٹھی۔ حیدر نے استحقاق سے بھرپور نگاہوں سے سر تا پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ سفید رنگ کے چکن کی ڈریس میں ملبوس اس کے پھولے ہوئے گال جو اب سرخ ہو چکے تھے حیدر کوئی اس کا اکسا رہے تھے۔ حیدر نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ میں کون ہوں؟ اس کا جواب مجھے لگتا ہے اب عملی طور پر دے دینا چاہیے۔ دل فریب مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ قدم قدم اس کے قریب ہونے لگا۔ سندس کو اب صحیح معنوں میں اپنی لمبی زبان کے 100 ٹکڑے کر دینے کا دل چاہا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کا من میں سے نکل چکا تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ ناک چڑھا کر منمنائی خود کو اسے دور کرنا چاہا، جو ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے کو ختم کرنے پر بضد تھا۔ تمہارے اسی سوال کی وجہ سے میں نے تم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہی سوال تم نے نکاح کے بعد آج پہلی بار دہرایا ہے، تو تمہیں اس سوال کا مفہوم سمجھانا میرا حق بنتا ہے۔ اس کا وجیح اور خوبرو چہرہ سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھا۔ سندس کی پلکیں سیاہ فگن تھیں۔ اب مجھ سے دور رہ کر بھی بات کر سکتے ہیں، سندس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ نہ جانے کیوں وہ بھی شفاف اور سخت انسان کے سامنے اپنے لفظوں کا خزانہ ختم ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ دور رہنے سے مسائل حل نہیں ہوئے تو اب بھی کیا فائدہ دور رہنے کا؟ اس نے لو دیتی نگاہوں سے سندس کو دیکھا۔ شاہ، اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں گزارش اور التجا سی تھی، جسے حیدر نے بہت غور سے پڑھا اور اس سے دور ہوا۔ سندس نے بے ساختہ سکون کا سانس لیا، جبکہ وہ سیل فون ہاتھ میں لے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے لبوں پر سے دل فریب اور جان لیوا مسکراہٹ پھر سے سمٹ گئی تھی۔ آپ ہی نے کہا کہ کل صبح آپ کو ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہے۔ لیزا نے بغیر دروازہ نوک کیا ہانک لگائی۔ اس کی شعلہ بار نگاہوں کو دیکھ کر اسے اپنی عظیم ترین غلطی کا احساس ہوا۔ میں بھول گئی، ڈور نوک کرنا کوئی ڈٹائی کی حد تھی۔ ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے باہر نکلو، پھر ڈور نوک کرو، گو۔ اس کے دھیمے مگر سرد انداز پر برے منہ بناتی آفس سے باہر نکل گئی، اور فرما برداری کے تمام ریکارڈ توڑ کر ڈور نوک کر رہی تھی۔ آ جاؤ۔ بیزاری اور سخت لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ لیزا کا دل کیا کہ ابھی کے ابھی سامنے بیٹھے اس خوبصورت اور وجیح انسان کو لاسٹ فلور سے دھکا دے دے، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، اس لیے مرجھائے ہوئے مکھڑے کے ساتھ گویا ہوئی۔ آپ ہی نے کہا ہے کہ کل تک اسلام آباد پہنچے آپ، لیزا نے سرسری سے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں مخصوص سی چمک تھی جو ہمیشہ حیدر کو دیکھنے کے بعد نمودار ہوتی تھی۔ میں خود بات کر لوں گا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، سخت لہجے میں تنبیہ کی گئی۔ اچھا جی، لیزا نے اچھا جی پر زور دے کر کہا۔ ویسے سب لوگ یہاں مجھے عجیب و غریب نگاہوں سے کیوں گھورتے ہیں؟ لیزا نے جل کر پوچھا، جبکہ حیدر کے سر کے اوپر سے اس کا سوال گزرا تھا۔ بھلا اسے کیا پتا تھا کہ لیزا صاحبہ کو لوگ عجیب و غریب نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا جہان کی بیزاری طارے کرتے گویا ہوا۔ شاید انہیں تو میں دیکھنے کے بعد یہ شرف نصیب ہوا کہ چڑیلے بھی عام لڑکیوں کی طرح زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ اس نے تو گویا صاحب گوئی سے لیزا کی عزت افزائی کر دی۔ لیزا نے خوخار آنکھوں سے اسے گھورا۔ تمہاری بیوی ہوگی چڑیل اور تم خود بھی جنو، تم دونوں کی جوڑی کو رب نے بنا دی جوڑی کا لقب دیا جائے گا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ آنکھیں پٹ پٹا کر اس نے معصومیت سے کہا۔ آج ایک بات لکھوا کر رکھ لو تم کہ لیزا نامی جو چڑیل اللہ نے اس دنیا میں بھیجی ہے نا، اس کا قتل حیدر شاہ کے ہاتھ ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں اس کی بھوری آنکھوں میں سرد مہری نمایاں ہوئی۔
اب میں نے کیا کیا؟ صرف اتنا سا کہا ہے نا کہ آپ اور آپ کی زوج محترمہ کی جوڑی رب نے ملا دی جوڑی ہے۔ میری آنکھوں میں یک دھک مایوس اور ویرانے نے پنجے گاڑ دیے۔ مجھے آج رات لندن واپس جانا ہے اور پھر ایک دن مانچسٹر میں اہم کانفرنس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ عمیر سے کہہ دو کہ رات کے فلائٹ کی ٹکٹس بک کروا دے۔ سر جھٹکتے مختصر بولا لیزا نے سنہری بالوں کو جھٹکا دیا اور چیئر دھکیل کر اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم سچ میں لندن واپس جا رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے سے مایوسی اور منہ بسورتے پوچھا۔ تمہارے سب سے کوئی تعلق نہیں، میری مرضی میں جو چاہے کروں۔ جتنی لیزا کے لہجے میں فکر مندی تھی اتنی اس کے لہجے میں درشتی اور صدمہری تھی۔ تلخ سی مسکان لبوں پر سجاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس سے پرسوچ نگاہوں سے سیل فون پر کچھ تحریر پڑی۔ آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ غصے پر بند باندھتے سندس کے کمرے کی جانب روانہ ہوا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی تھکان اور تیزی تھی۔ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سندس، حیدر شاہ بڑبڑانے لگا۔ اس کی آنکھ سپاٹ، چہرے پر سخت تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ کتوں والی موت مرے گا یہ لڑکا، بہت شوق چڑھا ہے نا اسے باپ کی طرح خدا خلق کی خدمت کرنے کا۔ اب اگر اسے اس کے باپ کی محبت سے زیادہ عبرت ناک سزا ملے گی۔ وہ خباثت زدہ لہجے میں غرایا۔ درمیانی عمر کے وحشی کے چہرے پر درشتی نمایاں تھی۔ وہ غیظ و غضب کے تاثرات کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ تمہاری زندگی کی الٹی گنتی آج سے شروع مسٹر حیدر شاہ، بے ہنگم سے کہہ کر وہاں گونجا۔ آتے جاتے لوگ اس آدمی کو پاگلوں کی طرح ہنسے دیکھ رہے تھے جو خود اپنی موت کے پاس آیا تھا، اور یہ ہنسی اسے آگے چل کر کتنی بھاری پڑنے والی تھی یہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کفر کا بت ٹوٹ ہی جاتا ہے، اور جب کفر ٹوٹتا ہے تو فلک سے لے کر فرش تک روح زمین پر خوشی اور سرشاری سے پھوٹتی ہے۔ وائٹ شرٹ اور بلیک جینز اور بلیک کی جیکٹ پر وہ اپنی پروکار چال چلتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سنہری آنکھوں میں تیش اور سختی نمایاں تھی۔ محل نما گھر میں اس کے محور کن خوشبو پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ شہزادہ اپنی شہزادی کے پاس جا رہا تھا، لیکن بعد کی فون کال پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ تم اپنے ایک گندے سے باڈی کارڈ جلدی سے فارغ کرو۔ اس سے پہلے کہ اس پر اپنا غصہ نکالتا خود ہی شروع ہو چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ آتے ساتھ اس کو اپنی آہنی گرفت میں لے چکا تھا۔ لہجے میں درشتی تھی۔ مجھے جب یہاں رہنا نہیں تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ اس کی دھاڑ سن کر پھل بھر کو اچھل کر اس سے دور ہونے لگی، لیکن سامنے والے کا ارادہ فی الحال اسے معاف کرنے کا نہیں تھا۔ کیوں نہیں رہنا یہاں؟ اور جہاں جانے شوق تمہیں ستائے جا رہے ہیں نا، وہاں پر سب تمہیں چونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے، عقل سے پیدل لڑکی۔ اور گارڈز کے ساتھ بھی آج تم نے غصے میں بات کی۔ اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے تفاخر زدہ انداز میں غرایا۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، اسے میرے ساتھ اس لہجے بات کرنے سے گریز کرے۔ آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں کو سختی سے بھینچے اسے کہا، میں کب سے تمہارے پیچھے جھک مار رہا ہوں اور تم ہو کے ضد چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ روبدار آواز پر سندس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسی لیے آنسو پیتی، سخت گیر اور شفاق کسان کے سامنے لرزتے وجود کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی تھی حیدر شاہ کا یہ انداز دیکھ کر۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کرو۔ اس کے بعد اگر تم نے اس گھر سے چور دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کی نا تو تمہارا دماغ اچھے سے ٹھکانے لگاؤں گا۔ سندس کے چڑیا کی طرح سہمے گھبرائے سراپے پر تیکھی نگاہ ڈالتا کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ یہ فرنگی ہوتے ہی بدتمیز ہے، منہ بسور کر دل کی بھڑاس نکالی گئی تھی، اور اسے آگ برساتی نگاہوں سے لمبے چوڑے شفاف شوہر کو دیکھا۔ آج وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ اور حواس باختہ ہو گئی تھی۔ اور ہاں، ہم چاہے جیسے بھی ہوتے مقابلہ کرنا پھر بھی جانتے ہیں۔ سندس حیدر کی طرف رائے فرار اختیار نہیں کرتے۔ گلاس ڈور کے کھولتے سے بغیر گردن گھمائے اس کی بڑبڑاہٹ کا جواب دیا تھا۔ سندس کا منہ حیرت کے باعث کھل چکا تھا، لیکن اب وہ زور سے گلاس ڈور بند کر کے غائب ہو چکا تھا۔ کراچی کے مشہور اور مہنگے ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ اس اتنے بڑے ریسٹورنٹ پر صرف 2 ہی لوگ موجود تھے۔ ویٹر ان کا آرڈر میز پر سجا کر چلا گیا۔ میری کزن کہاں ہے؟ خرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے والے لبوں پر محدود مسکراہٹ لیے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں تم سے بات کروں حیدر شاہ صاحب، خرم نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ تم یہ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تمہاری ماں کو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں کوفت، بیزاری، ناگواری کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے میری منہ مانگی قیمت دے دو، اس کو اپنے پاس رکھ لو، بات ختم۔ خرم نے دانتوں کی نمائش کی تھی اور خباثت سے کہا، لیکن اگلے لمحے وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ حیدر شاہ کا بھاری ہاتھ اس کے ناک کی ہڈی توڑ گیا تھا۔ اب وہ میری عزت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بکواس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، ورنہ آج صرف ناک کو زخمی کیا، اگلی بار سیدھا شوٹ کروں گا۔ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر صفاقی سے بول رہا تھا۔ خرم نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا جیسے خون بہنا بند ہو جائے۔ یہ لوگ چیک بک، جتنی رقم چاہیے بتا دو، لیکن اس کے بعد تم یا تمہاری ماں مجھے اس کے آس پاس میں نظر آئے نا، زمین کے اندر گاڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی۔ خرم وحشت زدہ چہرے کو سختی سے دبوچتے ہوئے غرایا۔ 5 کروڑ دے دو مجھے، خرم نے بلکتے ہوئے کہا۔ چیک بک پر اس کی منہ مانگی رقم تحریر کرنے کے بعد اسے چیک خرم کے منہ پر مار دی، پھر بھاری بوٹوں سمیت اس کے پیٹ کے اوپر پاؤں رکھ کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔
پیچھے وہ دوہری تکلیف میں مارے تڑپنے لگا۔ یہ گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ سوچ کے تانے بانے بنتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کوریڈور عبور کرنے کے بعد کچن کی طرف بڑھی۔ اتنے دن سے سب بمشکل چند ہی والے حلق میں اتارے تھے۔ کچن میں گھسے اسے ایک درمیانی عمر کی خاتون نظر آئی جو کہ یقیناً کھانا بنانے میں مگن تھی۔ اب وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ کچن میں داخل ہو یا واپس اپنے کمرے میں چلی جائے۔ سامنے کھڑی عورت کو پہلی بار اس گھر میں دیکھ رہی تھی، اسے کنفیوز ہونا اس کا بنتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ واپس مڑتی اس عورت نے سندس کو دیکھ لیا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس عورت کے چہرے کا احاطہ کیا۔ میڈم، کچھ چاہیے آپ کو؟ ایک شفیق سی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ جی وہ دراصل مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ منہ پر بیچارگی طاری کر دی تھی۔ جی ضرور، میں بس ابھی آپ کے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں، اس عورت نے بریانی کو دم پر لگا کر کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جھجکتی اس نے پوچھا۔ مریم۔ مریم نام ہے میرا، مریم نے شائستگی سے جواب دیا۔ آپ کا نام سندس ہے نا؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اسے دریافت کیا۔ سندس کو حیرانگی ضرور ہوئی تھی۔ مریم کے یقین لہجے کو دیکھ کر فی الحال اسے بھوک تپایا ہوا تھا، اس لیے محض سے اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ ڈائننگ روم میں جائیں، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، مریم نے کہا۔ وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ پہلے دن احتشام ساتھ میں سے پورے گھر کا معائنہ کروا دیا تھا، اسے تھوڑا بہت اس محل نما گھر سے مانوس ہو چکی تھی۔ مریم نے کھانا لگا دیا تھا۔ بریانی بہت لذیذ بنائی گئی تھی، اوپر سے بھوک کی شدت وہ اپنی طرف سے بریانی کے ساتھ پورا انصاف کر رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لاؤنج میں نصب LED آن کر کے محول سے اپنے پسندیدہ چینل سرچ کرنے لگی۔ مریم بھی سارے کام نپٹا لینے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مریم بھی، اس گھر میں کام کرتے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ آنکھوں میں تجسس لیے گویا ہوئی۔ بہت سال پہلے چھوٹے صاحب کے بابا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ بڑے صاحب بہت اچھے اور رحم دل انسان تھے۔ مانچسٹر میں ان کا گھر تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے گزارش کی کہ مجھے اپنے گھر میں ملازمت کی حیثیت سے رکھ لیں۔ پھر تب سے لے کر ابھی تک میں حیدر صاحب کے رہتی ہوں۔ مریم نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا، جبکہ حیدر کے ذکر پر اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ فرنگی، میرا مطلب ہے انگریز ہونے کے باوجود بھی اردو اتنی اچھی کیسے بول لیتے ہیں؟ ایک اور سوال سندس کی جانب سے ہوا۔ وہ اس لیے کیونکہ بڑے صاحب ہمیشہ گھر میں اردو ہی بولا کرتے تھے اور چھوٹے صاحب کو وہ اردو میں ہی بولنا سکھائی گئی تھی، مریم نے مزید کہا۔ مریم بھی، ایک اور بات پوچھوں؟ انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ منمنائی۔ جی پوچھے، مریم نے اسے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ شاہ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ بچپن میں تو وہ ایسے نہیں تھے، تھوڑے بہت ہی جلاد تھے۔ یہ بات اسے دل میں ہی گئی تھی۔ زندگی ہمیں وقت سے پہلے بہت سے تلخ اور خوفناک سانحے دکھاتی ہے، جس کے بعد انسان بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ چھوٹے شاہ کی زندگی میں ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں کبھی بھی انہیں زندگی کو گزارتے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں۔ پر آپ بے فکر رہیں، وہ غصے کے تیز ضرور ہیں، لیکن ان کا دل صاف ہے، مریم نے اسے یقین دلایا۔ لیکن ایسا کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ لہجے میں بے قراری سی تھی۔ رات بہت ہو چکی ہے، اب آپ کو اپنے کمرے میں جا کر سو جانا چاہیے، مریم نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اسے شب بخیر کہہ کر وہ اپنے کوارٹر کی جانب چل دی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر یکایک مایوسی چھا گئی۔ پتہ نہیں شاہ، تم اتنے مشکوک کیوں لگتے ہو مجھے؟ سرگوشی میں بولی۔ آنکھوں میں تھکان نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ وہ پیشانی مسل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تم نے ابھی سے یہ سب بکواس کیا نا؟ اس کی سرائی دار گردن کو دبوچتے ہوئے دھاڑا، آنکھوں میں چنگاریاں جلنے لگی۔ میں کیوں بتاؤں گی انہیں؟ اس نے اپنی گردن سے اس کے بھاری ہاتھ ہٹانے چاہے، پر سامنے والی کی آنکھوں میں چھائی سرخی اور ہیبت کو دیکھ کر اس کا وجود لرزنے لگا۔ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، جہاں تک مجھے تمہاری سوچ کا علم ہے، تم سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اسے اہمیت دوں۔ اسے خود سے دور کرنے کے بعد اسے سامنے پڑی ٹیبل کو لات مار دی تھی۔ شدید غصے اور طیش میں تھا وہ۔ تم مجھے ایسے سمجھتے ہو؟ اسے گردن کو سہلاتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ ہاں میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، تمہیں بلکہ نہیں، میری سوچ سے کہیں زیادہ گھری ہوئی لڑکی ہو تم، مٹھیاں پیچھے وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے آپ اسے کہا ہوگا کہ آپ اس وقت ایک غیر لڑکی کے ساتھ اکیلے رہ رہے ہیں، لیزا نے تڑک کر کہا۔ آنکھوں میں نمی سی تھی، نہ جانے کیوں آج وہ اس کے الزام اور زہریلے لہجے کو دیکھ کر ضبط کا دامن چھوڑ رہی تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے آگ کی لپیٹ میں جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پر سامنے کھڑا شخص اگر انسان ہوتا تبھی وہ اس کی آنکھوں میں تیرتے کرب کو دیکھ سکتا۔ وہ حقیقت میں بھی ایک بے رحم اور شفاق انسان تھا۔ اگر تمہارا یہی کام رہے نا تو وہ دن دور نہیں جب میں تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑوا کر چلتا کروں گا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو دھمکی نہیں دی، بلکہ سیدھا اپنے کہے پر عمل کیا ہے۔ اس کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے پر نگاہیں گاڑنے کے بعد سختی اور یقین انداز میں بولا۔ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، لیزے نے بھی اس سے تیز آواز میں کہا۔ ناگواری اور غصے کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ آنکھوں میں ناگواری تھی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے شادی مر کر بھی نہیں کر سکتا، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، پھر چاہے تم خودکشی کیوں نہ کر لو، ہو سکتا ہے پھر تمہارا شادی کرنے والا خواب بھی پورا ہو جائے گا، اور جب تمہیں خودکشی کرنے کا دل کرے تو بے جھجک مجھے بتا دینا، میں ہی تمہارا کام آسان کر دوں گا۔ اس پر سخت نگاہ ڈال کر وہ اپنے آفس سے باہر چلا گیا۔ حیدر شاہ،
تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ آج تمہارے لہجے اور طنزیہ جملوں نے میرے دل کے کتنے ٹکڑے کیے ہیں، لیکن پھر بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ ہاتھ کی پشت سے روئی جیسے گال خشک کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ رات کے آخری حصے میں وہ گھر واپس لوٹا۔ جیکٹ کو اتارنے کے بعد اس نے ایک تائرانہ نگاہ وسیع و عریض لاؤنج میں دوڑائی۔ ہر سو اندھیرے کا راج تھا۔ سیل فون کی ٹارچ آن کر کے وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ چال میں دبدبہ اور ہیبت سی تھی، بھوری آنکھیں سپاٹ تھی، کھڑی ہوئی مغرور ناک پر ہلکی ہلکی سرخ ہو چکی تھی۔ لیزا کی باتیں سننے کے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے اسے کھڑے کھڑے شوٹ کر دے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر چھائی سلوٹ اور سختی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ سندر صاحبہ آڑی ترچی جہازی سائز بیڈ پر دراز تھی، سلکی باز بال آدھے بیڈ سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے علاوہ کوئی عنصر موجود نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شفاق انسان اب کسی بات پر طیش کے عالم میں تھا۔ جیکٹ کو صوفے پر پھینک کر بیڈ کے قریب گیا، پہلے کمبل کو لپیٹ کر بیڈ پر رکھا جو آدھا بیڈ سے نیچے ہی پڑا تھا، پھر اس کا مرمری ہاتھ ایسے کسی تھام کر بیڈ پر رکھا۔ اب باری تھی بالوں کی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، اس کے سلک کی دراز بال احتیاط سے سمیٹ کر تکیے پر رکھ دیے۔ اب وہ کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ فضا میں گہرا سانس خارج کیا گیا، جیسے اس نے کسی بڑے مارکے کو سر انجام دیا ہو۔ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس بالوں کو ہاتھوں کے مدد سے سیٹ کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ چہرے پر تاحال سختی موجود تھی، ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر بیڈ کی طرف بیٹھ چکا تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ سوئی سندس پر ڈالنے کے بعد سیدھا ہو کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھنے کے بعد دوسرے ہاتھ سے اس نے سندس کا مرمری ہاتھ تھاما اور کچھ ہی دیر میں پرسکون انداز میں آنکھیں موند گیا۔ سر وہ پاکستان پہنچ گیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لان میں جاگنگ کر رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی، بھوری آنکھوں میں مخصوص سی چمک تھی۔ بہت اچھی خبر دی عمیر تم نے، لیکن اب اس پر نظر رکھو، اس بار شکار خود شکاری کے پاس چل کر آیا ہے، تو اسے مایوس نہیں کر سکتے نا؟ لہجے میں ایک عجیب سی سرشاری سموئے اس نے کہا۔ حیدر شاہ، تم اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ جو ہوا اسے اللہ کی حکمت سمجھ کر بھول جاؤ۔ ایک دوست کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ کارل کے ساتھ دشمنی مول کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یوں اس طرح اپنی جان کے ساتھ کھیلنے نہیں دے سکتا۔ عمیر نے روحان سا ہو کر کہا، یہ تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو نا، دل ہی نہیں کرتا کہ پھر تمہاری شکل تک دیکھی جائے۔ اور ہاں، آج کے بعد میرے ساتھ یہ بکواس نہیں کرنا، اسے لاسٹ وارننگ سمجھ لو۔ اس نے سختی سے کہا اور ساتھ ہی رابطہ بھی منقطع کر دیا۔ عمیر دل بسو کر رہ گیا۔ میں کارل، تمہارا خیر خواہ، پاکستان پہنچ چکا ہوں۔ ٹاول سے بالوں کو رگڑتے اس نے سیل فون کی اسکرین پر سرسری سی نگاہ دوڑائی۔ جب اسے یہ میسج موصول ہوا، آنکھوں میں چھائی بیزاری سختی کی جگہ چمک نے لے لی۔ خوش آمدید، مختصر جوابی کارروائی کی گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے ایک ہی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ قیمتی فون کو گھورا گیا، غصے اور طیش کو دبانے کے بعد اسے کال ریسیو کی۔ تمہاری موت اب تم سے دور نہیں ہے حیدر شاہ، میں ہنگم سے کہکا لگا کر کارل نے کہا۔ مجھے میری موت کے سامنے آنے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ وہ کارل کی بات سے محظوظ ہوتے سے مسکراتے لہجے میں بول پڑا۔ تم یہ سب کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جب میں نے تمہارے باپ کو بے دردی سے مار ڈالا، تمہاری ماں اپنے شوہر کی جدائی کو سہتے سہتے تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن پھر بھی تم اس قدر حشاش وشاش لہجے میں بات کر رہے ہو، کارل نے استہزائی انداز میں کہا۔ وہ کیا ہے نا کارل، میں تم جیسے کو بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اگر میرے ماں باپ کی موت ابھی تک تمہیں سکون بخشے تو ایک اور مزے کی بات بھی سن لو۔ فون کو کان سے لگائے وہ مخصوص انداز میں صوفے پر بیٹھا، بھوری آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ مسکراہٹ بھی کوئی عام سی مسکراہٹ نہیں تھی، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ہزاروں پر اسرار کہانیاں موجود تھیں۔ تم چاہ کر بھی اب مجھے زیر نہیں کر سکتے شاہ، اس کی خباثت زدہ آواز اس کی کانوں میں گونجی۔ تقریباً 10 سال بعد اسے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا۔ کمرے میں چھائی اداسی نے کروٹ بدلی، اداسی میں گویا شہزادے کو مسکراتے دے کر کھلکھلا اٹھی۔ لان میں موجود گلابی سرگوش شرارتیں کرنے پر بضد تھے، محل میں موجود ہر چیز جھوم اٹھی تھی۔ کارل میرے دشمن، بازی تو کب کی الٹ چکی ہے۔ حیدر شاہ کی زندگی کا مقصد صرف کارل کی تباہی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تم اسے خوش قسمتی سمجھو یا بدقسمتی، لیکن اب تمہاری موت میرے ہاتھوں سے لکھی جا چکی ہے۔ بدقسمتی کا تو نہیں پتہ، لیکن خوش قسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم جیسے گھٹیا بغیرت اور کمینے انسان کو موت حیدر شاہ کے ہاتھوں لکھی گئی ہے۔ اور ہاں، میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا، مسکراتے لہجے میں کہہ کر وہ لان کی طرف بڑھ چکا تھا۔ نابی ہونٹوں پر بے رحم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کا پہلے شکار کرتا ہے، کارل نے غرا کر کہا۔ شکار جب اتنا نالائق ہو کہ خود ہی شکاری کے دیس میں چل کر آئے تو بھلا کیا شکاری اسے چیر پار کرنے میں وقت لگائے گا؟ تمسخرائے لہجے میں جوابی کارروائی کی گئی تھی، اور اس سے پہلے کارل کچھ بولتا وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ مغرور شہزادے کے لب سکڑے، آنکھوں میں ناشتی خوشی نے پھر سے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ میں وہ دل کو ٹھٹکا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سنہری بالوں میں ہاتھ چلاتا گھر کے اندرونے حصے کی جانب واپس چل دیا۔
عمیر کیا لیزا سچ کہہ رہی ہے؟ نیدا آپی کی عدالت لگ چکی تھی۔ عمیر کی شعلے بار نگاہیں بار بار لیزا کو گھور رہی تھی جو بڑے مزے چوکڑی مارے سیب کو ترنے میں مصروف تھی۔ وہ اسے پرواہ نہیں تھی کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، لیکن اس کا چھوٹا سا دل تھوڑا تھوڑا خوف زدہ تھا۔ جو کچھ اس نے حیدر کے خلاف جھوٹی اور فضول قسم کی باتیں آپی کے گوشے گزار کی تھی، اگر ان میں سے صرف ایک بات ہی حیدر شاہ سن لیتا تب تک وہ لاؤنج کی چھت پر لٹکتے اس فہم پر جھول چکی تھی اور اس کا مردہ وجود سب کے لیے عبرت کا نشان ہوتا۔ یہ سب سوچتی اسے جھرجھری لے لی تھی۔ ابھی سے کچھ بھی نہیں، دراصل اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے حیدر نے محض اسے پناہ دی ہے۔ عمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لیزا کو کہیں منظر سے غائب کر دے۔ اوہ، تو اسے اب معصوم اور بے سہارا بچی کو اپنی پناہوں میں لینے کا عہد کیا ہے۔ ہونٹوں کو یوں کی صورت میں گول کر کے لیزا نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ لیزا تم خاموش رہو، میں بات کر رہی ہوں نا، آپی نے اسے جھڑک دیا۔ وہ ناک چڑھا کر پھر سے سیب کھانے میں جت گئی۔ عمیر، صاف صاف بتا دو کہ کیا چل رہا ہے آج کل اس کی زندگی میں، اور اگر میں مان بھی لوں کہ اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے تو حیدر اسے گھر میں پناہ کیوں نہیں دیتا؟ کراچی والے گھر میں اس لڑکی کو رکھنے کا مطلب؟ آپی نے ابرو اچکا کر مشکوک نظر سے عمیر کو گھورا۔ وہ آپی، وہ گڑبڑایا۔ وہ کیا بتائے گا، میں ہی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اصل میں آپ کے شفاق ظالم بے رحم بھائی کو لڑکی پسند آ گئی ہے، اور یہ عمیر جو ہانکے جا رہے ہیں ان میں سے 1% بھی سچ نہیں ہے۔ گرے آنکھیں سکے کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ سرخ دودیا رنگت ایسے ایسے سرخی مائلوں لگی، ڈائی کیے گئے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دیا گیا۔ عمیر نے دانت پیس کر اسے تعصب سے دیکھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی حیدر کو فون کرے اور لیزا کا ایک ایک الفاظ اس کے گوشے گزار کر دے، اور اس کا فون صبح سے غائب تھا۔ ضرور یہ حرکت بھی لیزا میڈم نے انجام دی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کو پسند کرتے تو میں آج شام اسلام آباد روانہ ہو جاتی۔ اس سے زیادہ خوشی کی اور کون سی بات ہوگی کہ وہ شادی کے رضامند ہو گیا ہے۔ اس عمر میں ہی صحیح، آپ نے تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا شوشے چھوڑ دیا۔ لیزا بری پھنسی تھی۔ بے شک وہ سندر کے من موہنے سراپے سے متاثر تھی، لیکن حیدر شاہ کی زندگی میں اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ ہی کے حکم نامے کو سننے کے بعد اس کے منہ میں موجود سیب کا ذائقہ یکایک کڑوا سا محسوس ہوا۔ پترائی آنکھوں اور بند ہوتے دل کے ساتھ اس نے آپ ہی کو دیکھا جو بڑا سا دوپٹہ سنبھالتے اپنے کمرے کی جانب بیٹھ چکی تھی۔ چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا جگ سونا سونا لاگے، عمیر کے مسکراتا لہجہ اس کے کانوں میں گونجا۔ مسلسل ایک ہی سانگ گایا جا رہا تھا۔ سانگ تو خیر لیزا کو خاک سمجھ میں آیا، وہ انگریز تھی، تھوڑی بہت اردو بھی اسے حیدر کی وجہ سے سیکھ لی تھی، لیکن اس کے برعکس وہ عمر کے ہونٹوں پر ناشی شدید سی مسکان کا مفہوم اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ گود میں پڑا وہ کوشن اٹھا کر اسے عمیر کی جانب پھینکا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے دھڑام سے سافٹ سا کوشن عمیر کے ناک پر آ ٹپکا۔ جل ککڑی کہیں کی، ناک کو سہلاتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ آپ، اس کے گلے سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ جو سرسری سی نگاہ سامنے رکھی مختلف فائلز پر دوڑا رہا تھا، پل بھر کو سامنے بیٹھی حیران شہزادی کو گھورنے لگا، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اسے میرے کمرے کو کھینچ کر کہا۔ بلیک ٹراؤزر، سفید رنگ کی شرٹ، سنہرے بال چوڑی پیشانی پر بکھرے پڑے تھے، بھوری آنکھوں میں مخصوص سے تیکھا پن تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ بلینکٹ کو سائڈ کرنے کے بعد وہ عین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت اس کا صبر ازمار پر تلی رہتی تھی۔ میں سن رہا ہوں، وہی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آنکھوں میں ڈھیر و خفگی سموئے سے پوچھا۔ کیا جواب دوں؟ فائل کو بند کر دینے کے بعد اطمینان سے صوفے کے پشت پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھ چکا تھا۔ آپ مجھے باتوں میں الجھانا چاہ رہے ہیں؟ آنکھیں سکیٹ کر منہ بسور کر اس نے کہا۔ مانا کہ تمہارے ساتھ حیدر شاہ ایک الگ انداز میں رہتا ہے، تمہاری ہر صحیح غلط بات کو اگنور کرتا ہے، لیکن فی الحال مجھے تنگ نہ کرو پلیز۔ سیاہ پر کشش آنکھوں میں جھانک کر اسے مخصوص جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کو کوئی حق نہیں میری توہین کرنے کا، وہ چنگھاڑتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ توہین؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے سندس کو دیکھا۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ توہین کب کی؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی جب محبت ہی نہیں کرتے؟ آواز میں سختی دہرائی، گویا وہ سب بیواہ کرنے پر بزی تھی۔ ضروری نہیں ہر میاں بیوی کی پسند کی شادیوں میں تو پھر بھی بھری دنیا میں تمہیں چنا ہے۔ فالز اٹھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، بھیگے لہجے میں کہہ کر پھر سے وہی ضد کرنے لگی، جس کے بعد حیدر چاہے کتنا بھی خود کو نارمل کرے لیکن اس کا غصہ قابو میں نہیں آتا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہاں سے جانے کا، تو پھر ٹھیک ہے، جیسا میں کہوں ویسا کرو، اس کے بعد میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سرد سے بڑھا اور غیظ و غضب کے تاثرات سے گویا ہوا۔ آنکھوں میں نرمی کا عنصر دور دور تک نہیں تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بالوں کو کیچر میں مکید کرتے اسے چہکتے ہوئے کہا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ حیدر کے سوال پر اس کی آنکھیں اور منہ کھولا۔ اس سوال کا مطلب؟ تنگ آ چکی تھی فضول کے سوالوں سے۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، سختی سے پوچھا گیا تھا۔ 2 ماہ بعد 19 برس کی ہو جاؤں گی، سندس نے عام سے جواب نہیں دیا۔ لیکن جو بھی ہے، آپ سے تو بہت سال چھوٹی ہوں، گردن اکڑا کر اس سے کہا۔ گویا سندس نے اس کی بڑھتی ہوئی عمر پر چوٹ کی تھی۔ لیکن زبان تو تمہاری کینچی کی طرح چلتی ہے، 19 سال کی لڑکیاں اتنی تیز ہوتی ہیں کیا؟ مسکراہٹ دبا کر اسے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔
19 سال کی لڑکیاں، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اسے مہربانی کر کے میرا مذاق اڑانا بند کرے۔ منہ بناتے ہوئے وارن کیا گیا۔ یو نو واٹ، میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں تم کبھی مجھے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سر کو نفی میں لا کر گویا سے تاثر سے کہا، کمرے سے باہر جانے لگا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ مجھے آپ کی کون سی بات ماننی ہوگی جس کے بعد آپ مجھے اس بے ساختہ خود ساختہ جیل سے رہا کر دیں گے۔ اجلت میں بول پڑی، رات تک کا انتظار کرو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جیکٹ میں ہاتھ گھسائے وہ گلاس ڈور دھکیل کر کمرے سے ہی باہر چلا گیا۔ سندس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگی تھی۔ کیا بکواس کرے تم؟ ابھی کو اچانک سے سب کیسے پتہ چل گیا؟ ماتھے پر لاتعداد بل پڑنے لگے۔ اچانک سے نہیں بلکہ لیزا نے انہیں سب بتایا۔ عمیر کی آواز اس تک پہنچی، غصے سے مٹھیاں بھینچے سے خود کو کچھ بھی سخت سست کہنے سے باز رکھا، لیکن اس سے خود کو 3-4 موٹی گالیوں سے نوازا۔ ٹھیک ہے، تم آپ ہی کو لے کر کراچی پہنچو، لیکن آج نہیں کل، سرد مہری سے کہہ کر اسے کال کٹ کر دی۔ اگلے ہی لمحے اسے آباد کے نمبر پر کال ڈال کی۔ السلام علیکم عبادت، سب کو اپنے کمرے میں اگر تم اسے بے ہوش کر کے جلدی سے اسلام آباد سے کراچی کے روانہ ہو جاؤ۔ دھیان رکھنا کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سپاٹ اور سرد لہجے میں کہہ کر اسے رابطہ منقطع کر دیا۔ بہت شوق ہے نا تو محبت کے نعرے لگانے کا، بھوک تو۔ سر کو ڈیش بورڈ پر پھینکنے کے بعد اس نے خود کو کہتے سنا۔ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کار بھی اس کے پیچھے ہی دوسری گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ اس کار کو فی الحال کھلی فضا میں سانس لینے دو، اور ہاں، اس کمینے کو صرف میں ہی جان سے مارنا چاہتا ہوں، تم صرف نظر رکھو بس، کہہ کر اس نے پوری توجہ گاڑی ڈرائیو کرنے پر مرکوز کر دی۔ شام اپنے ہر سو سائے پھیلا رہی تھی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے زیادہ تھی۔ گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے ایک نگاہ دوڑائی، لیکن اس سے پہلے گاڑی کی رفتار کو مزید بڑھاتا سڑک کی دوسری جانب فٹ پاتھ پر اس کی نظر گئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شک ہی لگا، لیکن جب سامنے والا اب بھی اس کی آنکھوں سے سامنے رہا تو اس کا شک یقین کی صورت اختیار کرنے لگا۔ سنہری آنکھوں میں سختی اور وحشت حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ غصے اور تیش کے عالم میں سے گاڑی کو بریک لگایا، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا فٹ پاتھ کی جانب بڑھا۔ اگلے کچھ منٹ کی وہ اس سر پر کھڑا ہوا سامنے موجود ہستی کی آنکھوں پہلے حیرانگی ابھری، پھر خوف اور آخر میں وحشت نے اپنے پنجے گاڑ دیا۔ آپ یہاں؟ لبوں کو تر کرنے کے بعد بھی اتنے ہی بول سکی۔ سامنے والی کی آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی، اسے لگا تھا بھی اس کو جان فنا ہو جائے گی، پر ضروری نہیں کہ جو ہمیں لگے ویسے ہی ہو۔ بہت شوق ہے نا تمہیں فرائے راہ اختیار کرنے کا، تو پھر ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ اس کی نازک کلائی پر گرفت سخت سے سخت ہو رہی تھی۔ لہجے میں دنیا جہاں کا تیکھا پن اور سختی سموئے دھیمے مگر سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ نہیں پلیز۔ سندر سے سر کو زور سے نفی میں ہلا کر اسے دیکھا جو کچھ بھی سننے سمجھنے کی صلاحیت شاید کھو چکا تھا۔ تقریباً اسے گھسیٹنے والا انداز میں اسے لیے لینڈ کروزر تک لے گیا، ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر پھینکنے کے سے انداز میں بٹھایا، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ سندر سے انگلیاں چٹکاتے ایک چور نظر اس کے سخت اور بے تاثر چہرے پر ڈال کر لرزنے لگا۔ بہت شوق تھا نا مجھے بھی شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے کا، اب کیا ہوگا میرا؟ خود کو ملامت کرنے کے بعد اسے سوچا۔ سیاہ اور کشش آنکھوں میں وحشت اور ہیبت تھی، گھر سے فرار ہونے میں ناکام رہی تھی۔ حیدر کے بار بار منع کرنے کے باوجود اس کے سر پر اس میں سے بھاگ جانے کا بھوت سوار تھا۔ حیدر کا دل تو اس بات پہ بند ہونے کا تھا کہ اگر اسے کاٹ کے آدمی دیکھ لیتے یا پھر کسی بھی اور غیر آدمی کے ہاتھ چڑھ جاتی، پھر قہر برساتی اسے سندس کو دیکھا تو مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی ڈرائیو نہیں کی تھی، بلکہ سندس کو ایسا لگا جیسے گاڑی میں کہیں پر چھپے ہیں، جس کی وجہ وہ لینڈ کروزر سے ہوا سے باتیں کرتی اس عالی شان نما گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خوف کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سندس اس باروب انسان کو دیکھ کر ہی کبھی کبھی سہم جاتی تھی، لیکن اس نے یہ بات کبھی حیدر کے سامنے ظاہر نہیں ہونی دی کہ وہ اس کے روب اور دبدبے سے دبک جاتی ہے۔ لینڈ کروزر کو بریک لگا اور سندر صاحبہ کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ ماتھے سے اٹھی ٹیسوں کو دباتی حیدر کی جانب دیکھنے لگی جو اپنا بھاری ہاتھ اس کے آگے پھیلا کر کھڑا تھا۔ سنہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ حیدر اپنے غصے کی وجہ سے اسے گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالے گا، حیدر کا پھیلائے وہ ہاتھ دیکھ کر پرسکون سی ہو گئی، اور جھجکتے ہی صحیح پر شہزادی نے اپنے شہزادے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے لیا۔ سر، میدان نے میرے سر پر ضرب لگائی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، لیکن گیٹ پر ہر وقت معمول رہنے والا گارڈ ہانپتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس گارڈ کی حالت ایسی تھی جیسے پانی بن مچھلی کی۔ گارڈ سے لے کر گھر کے مالک تک بھی اپنے سخت گیر مالک سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ایک حقارت زدہ نگاہ گارڈز پر ڈالنے کے بعد اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس گارڈز کے منہ پر زوردار مکہ پڑا اور وہ کراہ کر رہ گیا اور 2-3 قدم اپنی جگہ سے ہل گیا۔ سندس نے فوراً سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ صرف اس لیے پڑا کیونکہ آگے سے جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو کبھی منہ اٹھا کر مت آ جانا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دھیما لہجہ مگر باروب اور سخت لہجہ۔ گارڈ سر جھکائے اپنے ناک اور منہ میں سے بہتے خون کو صاف کرتے واپس مڑا۔ اس سے ایک ناگوار اور تیکھی نگاہ سندس پر ڈالی جس کی سیاہ لمبی سی چادر گاڑی میں ہی رہ گئی اور اب سفید بے داغ رنگ کے دوپٹے میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ گلابی لب تھرتھرا رہے تھے، اس پہ وحشت سی تاری ہونے لگی۔ چلے؟
نازک ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا اسے سرسری سے کہا۔ سندر سے سر ہلا دیا۔ کیوں آج نہیں جا سکتی آپ ہی کراچی؟ لیزا کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑاکا عورتوں کی طرح عمیر کو سخت سست جنائے جا رہی تھی۔ میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، میں نے بھی ٹکا کے جواب دیا۔ تو میں بھی تو تم سے آپ ہی کے متعلق ہی پوچھ رہی ہوں نا۔ لیزا کی حاضر جوابی پر عمیر کا خون کھول اٹھا اور فی الحال اسے صبر سے کام لینا تھا۔ عمیر، حیدر آج کیوں نہیں جانے دے رہا مجھے؟ آپ ہی نے بھی مشکوک نگاہوں سے عمیر کو گھورا۔ آپ ہی وہ ابھی آفس کے ہزاروں کاموں میں بزی ہے، لیکن کل صبح ہی ہم کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ عمیر نے لہجے کو مضبوط بنا کر کہا۔ تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ وہ شفاق انسان، بے رحم ظالم اور پتھر دل انسان خود تو اٹھ کر پانی تک نہیں پیتا، اس کو آفس کے کام سے فرصت نہیں ملتی، یہ بات میں مر کر بھی نہ مانوں۔ لیزا نے استہزائیہ ہنس کر کہا، جبکہ آپ ہی کو افسوس ہوگا۔ لیزا ہمیشہ اس کے بھائی کے متعلق جو کچھ نام لے کر پکارتی تھی، ہمیشہ آپ ہی کے پاکیزہ چہرے پر افسوس اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات نمودار تھے۔ آج بھی ایسے ہوا تھا۔ لیزا تم کیوں اسے یہ سب نام دے دیتی ہو؟ میرا بھائی بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ ہی نے دبے دبے غصے میں اسے جھڑک دیا۔ چھوڑے آپ ہی، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا وہ سخت گیر بھائی کیسا ہے، لیکن فی الحال آپ یہ سوچیں کہ آج کی تاریخ میں کراچی کیسے پہنچیں گی آپ؟ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی بولی۔ عمیر کا دل چاہا کہ صوفے سمیت اس انگریز ظالمہ کو اٹھا کر شاہ منشا کے آخری فلور سے نیچے پھینک دے۔ عمیر، ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گئی سے کل تم وقت پر ہی یہاں پہنچ جانا، پھر ہم روانہ ہو جائیں گے کراچی۔ آپ ہی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ لیزا کو اپنا محنت تباہ ہوتی محسوس ہوئی۔ عمیر نے بھی آپ ہی کی جانے کے بعد اسے آنکھوں کے اثار میں لیا۔ گرے آنکھوں میں غصہ، افسوس اور دکھ تھا، جبکہ اسے آنکھوں میں شرارت تھی۔ اللہ کرے تم اور تمہارا وہ دوست مر جائے، کسی فقیر کی طرف بدعا دے کر واک آؤٹ کر گئی۔ عمیر نے تعصب سے اس کی پشت کو گھورا جس پہ سنہرے بال لہرا رہے تھے۔ وہ دراصل میں کراچی گھومنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اسے حیدر کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا، اسے صفائی دینی چاہیے، پر اس میں بھی جھوٹ کا سہارا لیا۔ سامنے والا ایسا خاموش ہے جیسے گہرا سمندر۔ سگریٹ کی ڈبیا میں سے اسے ایک سگریٹ نکالی۔ حیرت سے سندس کی آنکھیں پھٹی۔ وہ سگریٹ کب سے پینے لگا تھا؟ اچھا پھر گھومتے گھومتے آپ مجھے نظر آ گئی۔ شکر ہے میرے گھومتے گھومتے ہی صحیح آج میری نظر آپ پر پڑی، ورنہ ابھی تک تو آپ اسلام آباد روانہ ہو چکی ہوتی، طنزیہ انداز میں کہا گیا۔ سندس نے پھر بھی اسے دیکھنے سے گریز کیا۔ تو پھر اب آپ کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کی جانب بڑھتا وہ بے تاثر لہجے بولا۔ میں فرار ہونا نہیں چاہتی تھی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ منمنائی۔ اچھا، حیدر نے اچھا کو کھینچا۔ آپ مجھ سے دور ہیں شاہ، دبے دبے انداز میں اس نے احتجاج کیا۔